الخلق عیال اللہ، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انسانیت کو اللہ کا کنبہ قرار دیا، اور پیرامیٹر انسانیت کا کیا بتایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، نفع بخشی کے اس مقام پر کہ جہاں پوری دنیا میں ہمیں شعبدہ بازی نظر آتی ہے، ہمیں دکانداریاں نظر آتی ہیں، ہمیں لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈلتے ہوئے ڈاکے نظر آتے ہیں، وہاں پر خدا کے بندے بھی موجود ہیں۔ اور خدا کے بندوں کی پہچان کیا ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھو تو اللہ کی یاد میں اضافہ ہو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہو۔ اور ایسی ہی ایک شخصیت جنہوں نے میرے آپ کے پوری انسانیت کے لیے سنائی فٹنس فار یو لمیٹڈ قائم کیا، پوری دنیا میں ڈسٹنس ہیلنگ کے ساتھ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ یہ 16 کتابیں آپ یہاں پوسٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ 16 دن میں نہیں، یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور پھر جب یہ آن لائن بیٹھ کر اسپریچولی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر جنس کے لوگ بلا امتیاز فیض پا رہے ہوتے ہیں۔ اور میڈیا بڑا شفاف اور بڑا ہی ظالم جو ہے ایک میڈیم ہے، یہ کھول کے سب کچھ رکھ دیتا ہے۔ لائیو پروگرامز کے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ ان کے سودے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے، ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کے اوقات معین ہے، نہ تعطیل کوئی، جس میں تالا ہے نہ قبضہ ہے، نہ زنجیر کوئی، نرخ نامہ ہے کوئی جس میں، نہ میزان نہ باٹ، جس کا سودا بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سودا جو آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملتا ہے، واقعتاً پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے اسپریچول ہیلرز کے پاس چلے جائیں، قرآن تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں، یہ آپ کو ظاہراً بابو، یہ 2 پیس میں ملبوس، یہ جو آپ کو بظاہر جو وہ علامہ نے خرقہ پوشوں کی ایک آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ وہ جو ظاہراً اللہ کے بندے بننے کے لیے ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں مگر وہ اصل میں شعبد آواز ہیں، یہ ان سے ظاہراً آپ کو دور نظر آئیں گے، مگر ان کی طرح کا کوئی کام پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، 57 اسلامی ممالک اور دنیا کے تمام غیر ممالک میں کہیں آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا سودا بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے، اور یہ دکان بارہ دری ایسی کہ ہر دروازہ صرف اندر کو کھلے باب محبت کی طرح، اور اس میں ہر خاک بسر بے سر و سامانی میں ہدیہ جاں کے عوض حرف دعا لے جائے، جتنے رنگوں کی ضرورت ہو اٹھا لے جائے، جو بھی اچھی لگے خوشبوئیں لگا لے جائے، نہ وصولی کا تقاضا نہ ادائی کا سوانگ، کسی دلدار کا لالچ نہ خریدار کی تانگ، ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کا سودا بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میرے استاد، ہمارے بلکہ میرے ہی نہیں، سینکڑوں لوگوں کے استاد، اسپریچول ہیلر، قرآن تھراپسٹ، عالمی سطح کے روحانی معالج، کئی کتابوں کے مصنف، WPSC محترم جناب علامہ ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب کی تربیت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین کرام و حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ یہ 27واں روحانی اجتماع ہے جس میں آپ تشریف فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
آپ کو جیسی بھی کوئی تکلیف ہوگی، جیسا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، اس محفل میں بیٹھے ہوئے اس کے آپ کو پریکٹیکلی فائدے پہنچیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی روحانیت اثر کرتی ہے اور اس کا فیضان ہوتا ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو میں ویلکم کہتا ہوں. اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، سکھ حضرات بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں اور کرسچن بھی اس کے اندر شامل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام مسالک، جس میں اہل حدیث بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اہل سنت بھی آتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ، مسالک کے لوگ، وہ سبھی یہاں پہ تشریف فرمائے. خواتین و حضرات سبھی کو میں ویلکم کہتا ہوں اس تقریب میں. اور یہ جو ہمارا مشن ہے یہ قرآن کریم کا مشن ہے، جس میں قرآن کریم کی بلیسنگ کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے اندر جتنے بھی میڈیکل جو کیسز ہوتے ہیں میڈیکل کے، یہ قرآن کریم صرف یہ دم درود جو ہے یہ صرف اور صرف آفات و بلیات کا ہی گھراؤ نہیں کرتا. یہ قرآن شفا اور رحمت کا کلام ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن میں شفا اور رحمت رکھی ہے. اس شفا اور رحمت کے فیضان کو ہم لے کے چلے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ تحقیق میں نے کی ہے. بہت سے پیران عظام کے پاس، بہت سے ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا رہا ہوں. 32 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے، 32 ایئرز، اور 350 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے یہ علم سیکھا ہے ہم سے. ان کو ٹریننگ دی ہے باقاعدہ کہ لوگوں کی خدمت کریں اور اس قرآنی فیض سے لوگوں کو استفادہ کرائیں تاکہ لوگ ان بڑے بڑے امراض سے نکلیں. ہمارے پاس بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے کیسز آتے ہیں. تمام آپ کی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، معاش کے مسائل اور دیگر الجھنیں جتنی بھی آپ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، نظر بد کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر سٹریس آ گیا، انگزائٹی آ گئی، ڈپریشن آ گیا. اس ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا علاج الحمدللہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور اس قرآنی فیض سے آپ دور بیٹھے ڈسٹینس ہیلنگ آپ لے سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے. اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جب آپ کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اگر کسی کے اندر سسٹ ہے تو سسٹ شرنک ہوتی ہے. اگر کسی کے اندر کینسر ہے تو اس کینسر کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہے، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ بغیر سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں، اور یو کے یورپ میں کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی. حضرت صاحب ذرا چلے گئے ہیوسٹن ٹیکساس میں. میرے پاس اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ لوگ، ایک سکھ سردار آ گیا، اس کا نام سونی سنگھ تھا اور 450 ہوٹل کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ بہت بڑے برانڈ کا. تو 4 گھنٹے بعد جب اس کی واری آئی تو اس نے کالی پگڑی پہنی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت قسم کا جوان تھا. جلیانوالہ باغ کے پاس اس کا گھر انڈیا کے اندر. تو وہاں ٹیکساس میں گوری سے اس نے شادی کی ہوئی تھی. تو 4 گھنٹے چوکڑی مار کے بیٹھا رہا. جب میں نے پوچھا سردار جی کی بڑھیا کی حال ہے، کیسا محسوس کیتا، تو وہ کہتے ہیں جناب ہور تو میں کچھ نہیں جانتا لیکن 4.5 گھنٹے جڑا میں بیٹھے ہیں نا یہ ایویں بہ نہیں سی سکتا. میرے گٹے گوڈے جڑے اس طرح کام نہیں سی کرتے. لیکن 4 دن وہ ہمارے ساتھ رہا. یہ حضرت صاحب کے ساتھ ہی اکٹھے کھانے کھائے بیٹھے، صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب کے ساتھ انہی کے گھر میں بیٹھا. 1 مہینہ لگاتار وہاں پہ لوگوں کو فیس باللہ اسپریچل ہیلنگ دی اور قرآن کریم کی بلیسنگ دی. اور اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آئے، مسلم بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا فیض یہ رب العالمین کا فیض ہے اور یہ انسانوں کے اندر اس کی صلاحیت کرنا، جو ذکر فکر کی کیفیت جو ہے یہ ایسے نہیں ملتی، کیونکہ ہر فیلڈ کا ایک کمپیٹنٹ ماسٹر ہوتا ہے، اسپرچل لیڈر ہوتا ہے.